خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں مشہور فٹ بال مینیجر یورگن کلوپ کے ایک بہت ہی گہرے انٹرویو پر. جی بالکل. اور ہمارا مقصد یہاں کوئی فٹ بال کی ٹیکنیکل باتوں میں جانا نہیں ہے نا. نہیں، بالکل نہیں. بلکہ ہم اس گفتگو سے لیڈرشپ اور ٹیم بنانے کے وہ اصول نکالنے کی کوشش کریں گے جو شاید ہر فیلڈ میں کام آ سکتے ہیں. بالکل. تو شروع کرتے ہیں. کلوپ کی جو پہچان ہے ان کی ہیوی میٹل فٹ بال. جی. مطلب ہر وقت جارحانہ تیز کھیل. تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ فلسفہ آیا کہاں سے؟ دیکھیں، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں ان کی اپنی پرورش میں. اچھا. وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد بہت زیادہ مقابلہ کرنے والے انسان تھے. ہاں. وہ انہیں بچپن میں کبھی اسکیئنگ ہو یا دوڑ جان بوجھ کر جیتنے نہیں دیتے تھے. واہ. تو اس سے کلوپ کے اندر آپ کہہ لیں ایک جنگجو والی ذہنیت پیدا ہوئی. صحیح. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی والدہ بہت شفیق تھیں. تو ایک توازن آ گیا. بالکل. ایک طرف شدت اور دوسری طرف ہمدردی، اور یہی چیز ان کی کوچنگ میں بھی نظر آتی ہے. یہ تو بہت دلچسپ بات ہے. مطلب یہ صرف غصہ یا جارحیت نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ کنٹرول طوفان ہے. لیکن انٹرویو میں وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو روایتی لیڈرشپ سے بہت ہٹ کر ہے. جی، اور شاید یہی ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے. کیا ہے وہ؟ ان کا ماننا ہے کہ آپ ہر کھلاڑی سے ایک جیسا برتاؤ نہیں کر سکتے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ارجنٹائن کا کھلاڑی جو شاید مشکل حالات سے آیا ہو اور ایک میونک کے امیر گھرانے کا کھلاڑی، ان دونوں کو آپ ایک ہی طرح سے ہینڈل نہیں کر سکتے. بالکل. اور یہ کارپوریٹ دنیا کے سب کے لیے ایک ہی اصول والے نظریے کے بالکل خلاف ہے. ایک منٹ، میں یہاں آپ کو روکوں گا. کیا اس سے ٹیم میں مطلب حسد یا فیورٹزم کا احساس پیدا نہیں ہوتا؟ بہت اچھا سوال ہے. کہ بھئی فلاں کے ساتھ تو زیادہ نرمی بڑھتی جا رہی ہے. یہ تو بہت خطرناک ہے. دیکھیں، کلوپ کے مطابق انصاف کا مطلب یکساں سلوک نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ ہر فرد کی ضرورت کے مطابق سلوک کیا جائے. جب آپ کسی کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ اسے ذاتی طور پر سمجھتے ہیں تو اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے. حسد نہیں. حسد نہیں. وہ جانتے ہیں کہ مینیجر جو بھی کر رہا ہے وہ ٹیم کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے. واہ. تو یہ جو انفرادی سلوک ہے، کیا یہ بھی ان کی ہیوی میٹل سوچ کا حصہ ہے کہ ہر پرزے کو الگ سے ٹیون کیا جائے تاکہ انجن زیادہ طاقتور ہو؟ بالکل یہی بات ہے. ان کے لیے ٹیم کا کلچر حکمت عملی سے بھی زیادہ اہم ہے. اس کی کوئی مثال ہے انٹرویو میں؟ جی، وہ ایک قصہ سناتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے پوری ٹیم کی میٹنگ صرف اس لیے روک دی. کیوں؟ کیونکہ صفائی کرنے والا عملہ اپنا کام کر رہا تھا. کلوپ نے سب سے کہا، ان کا کام ہمارے کام سے زیادہ اہم ہے، پہلے انہیں کرنے دو. کمال ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کلچر بناتی ہیں، جہاں پھر ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے لڑتا ہے. یہ بہت زبردست مثال ہے. لیکن اتنی جذباتی ٹیم کے لیے ناکامی کو جھیلنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا؟ ان کا لیورپول کے ساتھ سفر کئی قریبی ناکامیوں سے بھرا ہے. ایک پوائنٹ سے لیگ ہار گئے. جی، اور اس پر بھی ان کا نظریہ بہت طاقتور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شکست صرف تب شکست ہوتی ہے جب آپ اس سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. واہ. وہ خود کو مسلسل جیتنے والا نہیں کہتے، بلکہ مسلسل کوشش کرنے والا کہتے ہیں. یعنی عمل زیادہ اہم ہے، نتیجہ نہیں. بالکل. اس سوچ سے ناکامی بھی سفر کا ایک حصہ بن جاتی ہے، کوئی خوفناک انجام نہیں. تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں جی تو 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو ان کی پرورش سے ملی شدت اور ہمدردی. صحیح. دوسرا، ہر شخص کے لیے الگ قیادت کا انداز. اور تیسرا یہ کہ ٹیم کا کلچر ہر حکمت عملی سے زیادہ اہم ہے. آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے. یہ تو صرف فٹ بال نہیں، زندگی کے اصول لگتے ہیں. بالکل. اور جاتے جاتے ایک آخری سوچ. کلوپ کہتے ہیں کہ لیڈر کا کام ہے منزل کو سورج کی طرح واضح کر دینا. سورج کی طرح واضح. تاکہ ہر کوئی خود بخود اس کی طرف بڑھے. تو سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی ٹیموں میں، ان کی اپنی زندگی میں منزل کتنی واضح ہے. کیا وہ واقعی سورج کی طرح روشن ہے؟